لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس حاجتیں لے کر آتے ہیں اور یہ ان کی حاجت روائی کر دیتے ہیں۔ اسی کتاب کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں اللہ کے نبی حضور ہر مصیبت میں کام آتے ہیں، حضور ہر مصیبت میں کام آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں۔ عاجزی اور ذلت کے ساتھ حضور کو ندا کی جائے، حضور ہی ہر بلا سے پناہ ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت میں کام آتے ہیں اور وہ قیامت تک کام آتے رہیں گے، تو جب حسنین کریمین پر مصیبت ٹوٹی، اللہ کے نبی کام کیوں نہ آئے؟ اہل بیت سے کتنی محبت تھی نبی کو، حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، ان کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، ان کو پیار کیا کرتے تھے۔ اگر نماز کے دوران وہ آپ پر بیٹھ جاتے، اپنے سجدے کو لمبا کر لیا کرتے تھے۔ ممبر پہ کھڑے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، حسنین نانا کی آواز سن کے باہر نکلتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، نیچے گرتے ہیں، ممبر سے اتر کے حسنین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار کر۔ فرمایا میرے یہ بیٹے اللہ کی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ان پہ مصیبت آئی یا نہ آئی؟ ان کی پوری اولاد پہ مصیبت آئی یا نہ آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت میں ان کے کام کیوں نہ آئے؟ اسی طرح ملفوظات احمد رضا خان بریلوی کے اندر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 369 ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصیبتیں دور کرتے ہیں، یہ پریشانیاں دور کرتے ہیں، اور باقی بزرگوں کو بھی یہی اتھارٹیاں ہیں۔ حالانکہ ہمیں قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا ایک اللہ عز و جل ہے۔ فرماتے ہیں حضور اقدس خزانہ سر الہی اور جائے نفاذ حکم خدا ہے۔ رب العزت نے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خان حضور کے قبضے میں کر دیے ہیں۔ جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے۔ اللہ کا ہر حکم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کے دربار پہ اترتا ہے، پھر یہاں سے آرڈر جاری ہوتا ہے۔ ایک ذاکر کی تقریر میں سن رہا، وہ ذاکر کہنے لگا کہ اللہ کی تقدیر کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے پہلے حسین کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر اس نے اپنی شکل بنائی ظالم نے کہ اللہ کا حکم حسین کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر پوچھتا ہے حسین کدھر جاؤں؟ اور حسین حکم فرماتے ہیں، اللہ کا حکم حسین کے حکم کا محتاج۔ امام حسین کی زیارت مطلقہ میں سرکار کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اکبر کے بابا میں گواہی دے رہا ہوں، اراؤدۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ کی تقدیری معاملات کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے تم پہ نازل ہوتے ہیں، پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، العظمۃ للہ۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا جملہ، کس کی زمین دل پہ اترا۔ ارادۃ الرب، رب کے ارادے، فی مقادیر امور ہی، تقدیر کے امور میں، تہبط الیکم، آپ پر اترتے ہیں، وتصدر من بیوتکم، پھر آپ کے گھروں سے صادر ہوتے ہیں۔ یعنی اب اللہ پہ بھی ایک فتویٰ لگا، جس کا ارادہ آ کر حسین سے پہلے پوچھتا ہے کہاں جاؤں؟ اور یہاں بھی احمد رضا خان صاحب وہی بات کر رہے کہ کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے۔ کوئی نعمت، کوئی دولت کسی کو کبھی نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے۔ جو ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے، جو آرڈر جاری ہوتے ہیں کائنات کے نظام میں، جو اللہ کے احکامات اترتے ہیں وہ حضور کے دربار سے اترتے ہیں۔ اس عقیدے کو سامنے رکھیے اور پھر غور کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی منتیں کر رہے ہیں، اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، چچا ایک بار میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں اللہ کے دربار میں تیرے اس کلمے کو بطور دلیل پیش کر کے تیری سفارش کروں گا۔ اور چچا کہہ رہا ہے اخترت النار علی العار، ناک کٹوائی نہیں جا سکتی، جہنم برداشت کی جا سکتی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔
نبی غمگین ہوتے ہیں، آسمان والا قرآن کی آیات اتار دیتا ہے، انک لا تہدی من احببت، جن کو تو پسند کرے ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کا سارا اختیار، حکم اللہ کا، آرڈر اللہ کا، اور اگر اللہ کے آرڈر کے خلاف نبی کی زبان سے کوئی جملہ نکل بھی جاتا تھا تو مالک فوراً پکڑ کر کے اپنے نبی کو کہا کرتا تھا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے حلال کیا تو حرام کرنے والا کون ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی چاہتا ہے یا اللہ کی رضا؟ اور یہاں عقیدہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے کائنات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملتا ہے، آرڈر یہیں سے جاری ہوتے ہیں، دولت یہیں سے بڑھتی ہے، نعمتیں یہیں سے بڑھتی ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ، قیامت تک جس کو جو ملے گا یہیں سے ملے گا۔ یہی عقیدہ انکشاف کے دیوبندی مصنف اپنی کتاب کے صفحہ 250 پہ لکھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ لوگ مسند ارشاد کے وارث ہیں، ان سے مخلوق کی حاجت روائی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اولیاء اللہ یہ حاجت روا ہے، مخلوق ان کے پاس آتی ہے۔ یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ اللہ ہی فریاد رس ہے، وہی غوث ہے، یہی عقیدہ توحید ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االہ مع اللہ، اس زمین کو قرار دینے والا کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، دو سمندروں کے درمیان حجاب اور آڑ اور رکاوٹ پیدا کی، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کوئی اور غوث ہے؟ کوئی اور فریاد رس ہے؟ یہ توحید کا عقیدہ، یہ اہل حدیث کا عقیدہ، یہ قرآن اور حدیث کی دعوت۔ اور اس کے مقابلے پہ آئیے بریلوی علماء کیا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا خان بریلوی ہے، صفحہ نمبر اس کا 106 ہے۔ 106 پر اپنے بزرگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اے حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور زمین و آسمان کے بارے میں قرآن کیا خبر دیتا ہے، امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو سکون عطا فرمایا، کس نے اس کے اندر پہاڑ گاڑے، کس نے اس میں نہریں چلائی، کس نے میٹھے اور کڑوے پانی کے سمندروں میں رکاوٹیں اور آڑ کھڑی کر دی سوائے اللہ کے؟ یہ کام اور کون کرتا ہے؟ اور یہاں عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث ہر زمانے میں ہونا اس کا ضروری ہے، اور اگر غوث نہ ہو نہ زمین قائم رہ سکتی ہے نہ آسمان قائم رہ سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی عقیدہ علماء دیوبند بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں شمائم امدادیہ ہے، امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب، صفحہ 55 پہ یہی عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ عالم کے عالم یعنی ستون ہیں۔ یہ چھت ہے نا، اس کے یہ ستون ہے، اگر یہ ستون ہٹا دو چھت گر نہیں جائے گی؟ اسی طرح ہمارے اولیاء اللہ اس پوری کائنات کے ستون ہیں۔ اولیاء ہوں گے تو کائنات برقرار رہے گی، وگرنہ یہ ساری کی ساری کائنات گر جائے گی۔ زمین و آسمان بغیر غوث کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اور صفحہ 43 پہ ان غوثوں کی کردار کو بھی بیان کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت غوث اعظم، غوث کا مطلب ہے فریاد رس، مدد کرنے والا، اور غوث اعظم سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے بڑا فریاد رس۔ سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ اور یہاں یہ اتھارٹی اپنے پیر صاحب کو دیتے ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں، ایک دن حضرت غوث اعظم 7 اولیاء